نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات رات کافی بیت چکی ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ ابتلا کے اندر اور مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ خلاصہ قرآن کو انشاءاللہ کل مزید آگے بڑھا دیا جائے گا، فقط سورہ مجادلہ کے ایک مضمون کو جس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ دعا کی اہمیت اور افادیت آپ کے پر واضح ہو سکے۔ اللہ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر جہاں پہ دعا کی اہمیت کو واضح کیا وہاں یہ بات بھی کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پس بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ کے ناموں میں دو نام شامل نہیں، نہ اللہ ظالم ہے نہ بعید ہے۔ بڑی صفات ہیں، جبار ہے، قہار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن ظالم بھی نہیں ہے اور بعید بھی نہیں ہے، بہت قریب ہے اللہ ہمارے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کل ما یبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہ مانگو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات کو رکھا جائے، مناجات کو رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر پیار، محبت، شفقت، رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی کی توثیق جو ہے سورہ مجادلہ، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنا تھا لیکن انشاءاللہ کل منزل سے متعلقہ مضامین کو آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا، وہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو قرآن میں متعدد ہیں، لیکن بندے کے دل میں خیال آتا ہے یار انبیاء علیہ السلام کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنی شان ان کی بلند ہے کہ میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، اللہ میری دعا کیسے سنے گا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں بعض ایسے واقعات بیان کر دیے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ برگزیدہ بندوں کے ساتھ ساتھ عام بندوں کی فریادوں کو بھی سنتے ہیں۔ حضرت خولہ کے شوہر نے ان کو اپنی ماں کہہ دیا، یہ مسئلہ پہلے قرآن مجید کے اندر نہیں اترا تھا، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن مجید کے مضامین کو ازہد بیان نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے بیان کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ یہ کافر تو یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید کے مضامین کو بدل دیجئے، لیکن آپ اعلان کر دیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں مجاز نہیں اس بات کا کہ قرآن مجید کے مضامین کو ادھد بدل دوں، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو پروردگار عالم نے میرے پر وحی کی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو اس کے بارے میں تمہارے لیے رہنمائی نہیں ہے، تم اپنے خاوند پہ حرام ہو چکی ہو۔ جب اس وقت انہوں نے بحث تکرار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس مسئلے کے اندر تمہیں کوئی رعایت دینے کا مجاز نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا۔ تو وہ اللہ کے آگے روئی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ تیرے نبی نے تو دروازہ بند کر دیا ہے لیکن تیرا دروازہ کھلا ہے، اللہ کو اس مسئلے کے اندر رہنمائی فرما دے، کوئی مسئلے کے اندر تبدیلی کر دے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، معاملہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بحث کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ گناہ ہوئی تو اللہ نے مسئلے کو بدل دیا۔ آئندہ کے بعد اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا کہہ لے تو اس کے بعد اگر 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام کو آزاد کرے تو اس کی عورت دوبارہ اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا سے مسائل بدل جاتے ہیں، دعا سے معاملات بدل جاتے ہیں، دعا سے بری تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کا فقیر بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما،
اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ ان دانے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ہماری روحانی بیماریاں دور فرما۔ اللہ جسمانی عوارض کو دور فرما۔ اللہ نفسیاتی عارضوں کو دور فرما۔ اللہ شیطانی عوارض کو دور فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ ان دان والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہ دنیا و آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اے اللہ جتنے صدمات اور غم آ چکے ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اے اللہ دین و دنیا کے میں سر بلند فرما۔ اللہ دنیا و آخرت میں سرخ رو فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بدحال ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اللہ جتنے فقیر ہیں ان کو تبنگر بنا۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے غم زدہ ہیں اللہ ان کے غموں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب فقیر ہیں، ہم سب کو تبنگر بنا۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کو غنی فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے پریشان اور دکھی ہیں ان کو راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہماری روحوں کی اداسیوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر پریشانیاں موجود ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے گھروں میں غم ہیں ان غموں کو دور فرما۔ اللہ جتنے گھروں میں نچاکیاں ہیں ان نچاکیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دین کی بنیاد کے اوپر اللہ روشن فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ القدس میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان قید میں موجود ہیں ان سب کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ بے گناہ قیدیوں کو قید سے رہائی نصیب فرما۔ اللہ بے گناہ قیدیوں کو قید سے رہائی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی مجبوریوں محتاجیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہم سب پریشان حال ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرما۔ اللہ کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرما۔ اللہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ عزت والی موت نصیب فرما۔ اللہ سعادت والی موت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہ دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران فرما۔ اللہ دنیا و آخرت میں سر بلند فرما۔ اللہ دنیا و آخرت میں سر بلند فرما۔ اللہ دنیا و آخرت میں سر بلند فرما۔ اللہ عذاب قبر سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہ عذاب حشر سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہ جتنے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اللہ جتنے والدین توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ علامہ صاحب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ والدہ مرحومہ کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ حاجی یونس، حاجی یوسف، حاجی یعقوب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ حاجی حمید شیخ ایوب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ چودھری عبدالعزیز شیخ منظور کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ چچا محبوب الہی، چچا شکور الہی کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ شہداء اسلام کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ مولانا حبیب الرحمن، مولانا عبدالخالق، مولانا محمد خان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ تیرے گھروں کو
کو آباد کرنے والے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جتنے لوگ تیرے گھروں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو غنی فرما۔ اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ اللہ حرام کے ہر لقمے ہر نوالے ہر پیالے سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ دن کے روزوں کو رات کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تفہیم قرآن کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تفہیم قرآن کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ نے جتنی ناجائز تمنائیں ہمارے دل میں موجود ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ اللہ جتنی ناجائز تمنائیں ہمارے دل میں موجود ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں کشادگی پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کو راحت صحت عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو راحت صحت عافیت اور مسرت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ جو توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے بچے اور اہل خانہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو با کردار مسلمان مرد بنا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو با پردہ با حیا مسلمان خواتین بنا۔ اے اللہ ان کی عزتوں ان کی آبروؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ناموس کی حفاظت کرنے والے مسلمان مرد بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ان کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین کے معاملات میں ہم سے بھی آگے فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں قرآن مجید کے حافظ دین کے عالم و دین کے خادم پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مسجدوں کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا فقیر بنا۔ اے اللہ کتاب و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے علماء حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو شیطان لعین کے شرور حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عید انشاءاللہ عید کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے ہوگی اور فطرانہ جو ہے وہ 400 روپے ہے جو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔